آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خود دام بھی دیں گے اور ہم اپنا ریونیو بھی بڑھائیں گے اور اس ریونیو کی بنیاد پر عوام کو بہترین خدمات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے ضروری معلومات جو ڈی جی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس میں ہمیں 2 قسم کے پالیسی دینی تھی، جس میں ایک شارٹ ٹرم پالیسی تھی اور ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ ہم دونوں پر کام کر رہے ہیں۔ ایک خواہش ہے اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال ہوئی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایسی پالیسی دے رہا ہوں کہ جس سے ہم پوسٹل سروسز کے جو خسارہ ہے اس کو پورا کریں گے یا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنا مختصر وقت ملا ہے میں جاتے جاتے انشاءاللہ اس کو منافع بخش ادارہ بھی بناؤں گا اور دنیا کی جدید ترین پوسٹل سروسز کے مطابق اس کو ہم آہنگ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ جہاں پر ڈی جی صاحب نے سی ڈی این ایس کی بات کی کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم قبل از وقت بیان نہیں کر سکتے، ہم بھی پابند ہوتے ہیں، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کرتا جاؤں کہ ہم معاہدے سے ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ہم پوسٹل سروسز کی طرف سے انشاءاللہ ایسی پالیسی دیں گے جو مستقل ہوگی اور جس کے بعد دنیا کے کوئی ادارہ ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکے گا کہ آپ یہ چیزیں اپنے انتظامی امور میں شامل کریں تو آپ کو پبلک کو سروسز دینے کی اجازت ہوگی، نہیں تو آپ کو اپنی سروسز بند کرنی ہوں گی۔ اور یہی میرا نظریہ ہے کہ ہم دنیا سے اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ دنیا ہمیں پابند کرتی ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے سسٹم کے اندر شامل کریں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے ساتھ قدم بقدم آگے بڑھتے چلے جائیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر نبھائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں، جن مشکلات کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی جذبہ میرا کمیونیکیشن منسٹری کے تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے۔ جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ ہم دیگر شعبوں میں بھی ایک پوسٹل سروسز کے پلیٹ فارم سے کردار ادا کر سکتے ہیں، تو میں سیکرٹری کمیونیکیشن صاحب بیٹھے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں، جس طرح سیلاب کی آفت ہے، آفت زدہ علاقے ہیں، اس میں ہم این ڈی ایم اے کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور جہاں بھی ان کو ضرورت ہے ہم اپنی ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم پاکستان کی مملکت خداداد پاکستان کی اسی طرح خدمت کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ خواتین و حضرات کو اس حوالے سے بھی کہ آج کل جو صورتحال ہے مملکت خداداد پاکستان کی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ 75 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو شہریوں کا ریاست پر حق ہے، حکومتیں
وہ اپنے شہریوں کو نہیں دے پا رہی یا نہیں دے سکی۔ سوال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں۔ ہم بھی پاکستان کے اندر پرورش پانے والی 3 نسلوں میں میرا شمار ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے خاندان کی دوسری یا تیسری نسل ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پرورش ہوئی۔ یہی ہمارا ملک ہے، اسی کی ہم نے خدمت کرنی ہے اور اسی کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھانا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے اور نظریاتی اساس کی بنیاد پر اس ملک کی بنیاد ڈالی گئی۔ اسلام کے نام پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ملک کی بنیاد نظریاتی اساس کی بنیاد پر رکھیں اور آپ کا دنیا میں دشمن نہ ہو؟ تو آپ کے دشمن ہیں اور نظریاتی بنیاد پر آپ کے دشمن ہیں، آپ کے وجود کے خلاف ہیں، نہیں چاہتے کہ پاکستان سیاسی اعتبار سے ایک مستحکم ملک کے طور پر سامنے آئے، نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کا تقریب سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ پوسٹل سروسز کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خسارے کو کم کر کے اس کو منافع میں بدلیں گے۔